چاہیے کہ وہ اس سورے کی تلاوت، یہ سورے کی فضیلت۔ آئیے دیکھیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا اس سورے میں جو شب قدر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ شب قدر سے مراد ہماری دادی جناب فاطمہ زہرا سلام۔ یعنی جس طرح ہم نے گزشتہ مجالس میں اس کی گفتگو کی تھی اس بات پر کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کا ہی مطلب جو فاطمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معرفت سے لوگوں کو روکا گیا ہے، کوئی بھی آپ کی معرفت جو ہے وہ مکمل طور پہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اسی کی بات جو ہے قرآن میں بھی ہو رہی ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، اور امام کہتے ہیں شب قدر یعنی ہماری دادی، یعنی تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ یعنی کوئی انسان جو ہے وہ بیوی کی حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتا، کوئی انسان بیوی کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات جو ہے یہ ہمارے ذہن سے باہر ہے۔ ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس دو برتن ہوں، ایک چھوٹا برتن ہو اور ایک بہت بڑا برتن، تو ہم چاہے کہ بڑے برتن کے اندر چھوٹے برتن کو ڈال دیں تو یہ تو ممکن ہے، ہم آسانی سے ڈال سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا برعکس کرنا چاہے، اسی کا الٹا کرنا چاہے کہ چھوٹے برتن کے اندر اس بڑے برتن کو ڈالنا چاہے تو وہ پاسبل ہی نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، بہت چھوٹی سی ہے، اور جناب زہرا کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ بیوی کا نور جو ہے، بیوی کی ہستی جو ہے، اسے کہا گیا ہے کہ وہ نورانی ہستی ہے جسے ہم خاکی بشر نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کی عظمتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کی معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم کوشش بھی نہ کریں اور یہ سوچیں کہ ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے تو پھر ہم کوشش ہی کیوں کریں؟ نہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگنا چاہیے کہ خدایا ہمیں معرفت جناب زہرا سلام محمد والے محمد یا علی یا علی یا علی محمد بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کیونکہ بیوی کی عظمت جو معرفت ہے اس کے وجہ سے انسان کے جو ہے وہ درجات ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب سلمان فارسی جنہیں سلمان محمدی کہتے ہیں، انہیں ایمان کے 10واں درجہ جو ملا ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کی وجہ سے، یعنی جتنی زیادہ بیوی کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا جائے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ بیوی کی معرفت میں ہماری اضافہ ہو۔ اب جو ہے ایک شخص آتا ہے جو امام سے یہ پوچھتا ہے کہ مولا یہ شب قدر جو ہے اس میں کیا کرنا چاہیے انسان؟ امام کہتے ہیں کہ شب قدر میں جو ہے وہ انسان کو جاگ کر عبادت کرنا چاہیے، اور اگر کوئی عبادت نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ صرف اس رات کو جاگ کر گزار لے، یعنی اس رات میں سوئے نہیں۔ جو ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی 19، 21 اور 23 شب قدر کی جو رات ہے اس کے بارے میں یہ سوال ہوا تھا۔ تو امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی عبادت نہیں کر سکتا، کوئی مجبوری ہے جس کی بنا پر وہ عبادت نہیں کر سکتا، جس طرح سے ہم خواتین ہیں تو کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، کبھی بچے ہوتے ہیں، کبھی گھر کا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ صبح جلدی اٹھ کر ہمیں بقیہ کام بھی انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں تم عبادت نہیں کر سکتے ہو تو تم صرف جاگ کر اس رات کو گزار دو، کیونکہ جو اگر صرف جاگ کر اس رات کو گزارے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر امام کہتے ہیں چاہے وہ گناہ جو ہے وہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ریت کے ذرات کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو۔ پھر امام کہتے ہیں یا سمندر کے قطرات کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو، یا پھر امام کہتے ہیں کہ درخت کے پتوں کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو، تب بھی اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے۔ اب جو وہ شخص تھا وہ کہتا ہے کہ مولا میں شب قدر میں بہت زیادہ بیمار تھا اور مجھے ان روایت کا نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ ثواب ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو صرف جاگ کر نکالتا ہے اس رات کو۔ تو مولا میں تو سو گیا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں چاہے مر جاتا مگر میں اس رات کو جاگتا ہوں، اب میں کیا کروں؟
تو امام کہتے ہیں کہ اگر شب قدر تمہارے درمیان سے گزر چکی ہے اور تم یہی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو اور شب قدر کی عظمت کو پانا چاہتے ہو تو ہماری دادی کے دشمنوں پر لعنت، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے سے وہی جامع الفت حیدر پیا کرو، بھر بھر کے جامع الفت حیدر پیا کرو، مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو، گر چاہتے ہو خلد میں اونچا رہے مقام، گر چاہتے ہو خلد میں اونچا رہے مقام، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو، عمر ابو بکر عثمان پر لعنت بے شمار لعنت، 1 2 3 پر لعنت بے شمار لعنت، مولا سلامت رکھے نعرے لگانے والوں کو اور خصوصاً لعنت بھیجنے والوں کو۔ اس کے بعد ایک سلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بی بی کی عظمت کی بات ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ بی بی کی عظمت ہے، بی بی کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ 3 دن تک مسلسل یعنی 3 consecutive days تک 3 دن کنٹینیوسلی جو ہے وہ میری بیٹی پر سلام کرے گا تو اس پر جو ہے جنت واجب ہو جائے اور جہنم حرام ہو جائے۔ اب جو راوی تھا اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بات جو ہے صرف آپ کی بیٹی کی زندگی تک ہے کہ جب تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ زندہ ہے ہم جا کر انہیں سلام کریں 3 دن تک تو ہم پر جنت واجب ہو جائے گی اور جہنم ہمارے لیے حرام ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، صرف زندگی میں نہیں بلکہ فاطمہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی فاطمہ پر 3 دن تک سلام کرتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور جہنم کی آگ۔ اس صرف 3 دن اگر ہم نے بی بی کو سلام کر لیا تو ہم پر جو ہے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ بی بی کی جو ہے وہ عظمت ہے، یعنی بی بی جو ہے ان کے نام سے جو ہے یہ ان کے نام کی برکت ہے کہ ان پر صرف آپ نام لے کر سلام بھیجیے تو آپ پر جو ہے جنت۔ اور پھر بی بی کی نام کی برکت اتنی زیادہ ہے، بی بی سے اگر کوئی بی بی کا نام دے کر بی بی کا واسطہ دے کر کچھ بھی مانگ لے تو اس کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول۔ ایک مرتبہ جناب ایمن کون تھی؟ جناب ایمن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھی اور صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز ہوئی، یعنی بعد رسول بی بی کی کنیز ہوئی، یعنی اور جو ہے بی بی ایمن ہی وہ تھی جنہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ فدق کی گواہی میں بھی لے کر گئی تھی۔ باغ فدق کی گواہی میں پنجتن کے علاوہ جو موجود تھا وہ بی بی ایمن تھی، اور اس کے لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے ظالموں نے یہی کہا تھا نا کہ رسول کے کوئی وارث نہیں ہوتے، یعنی رسول جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کے لیے ہوتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ تو بی بی گویا یہ ثابت کر رہی تھی کہ یہ ایمن جو جناب ایمن کنیز ہے یہ بھی مجھے ورثے میں ہی ملی ہے، میرے بابا کی کنیز تھی اور پھر اب میری کنیز ہے، یعنی رسول کا وارث جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ اگر کسی کو اپنی وراثت دے کر جائے تو وہ رسول کا وارث ہوتا ہے۔ یہ مصلحت تھی جناب ایمن کو لے کر جانا۔ تو جناب ایمن کا یہ واقعہ ہے کہ بی بی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی تھی اس کے بعد ایک مرتبہ میں سفر پر گئی، اور جب میں سفر پر گئی تھی تو ایک جگہ یہ آیا کہ میں راستہ بھول گئی اور میں جنگل میں بھٹک رہی، اور پھر جو ایک مقام وہ آیا کہ میں بہت زیادہ تھک گئی اور مجھے بہت شدید پیاس محسوس ہونے لگی اور بہت شدید بھوک لگی، اور میرا یہ عالم تھا کہ میں اب اور چل نہیں پا رہی، اور مجھے پیاس سے اتنا زیادہ پیاس لگی تھی، پیاس سے میرا عالم یہ ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ سے کہا کہ خدایا تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، میری اس بھوک کو پیاس کو تو مٹا دے۔
اور پھر بیوی کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ دعا کی میں نے دیکھا آسمان سے ایک پانی آیا میرے لیے، اور جب میں نے اس پانی کو پیا، ابھی میری دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے پانی آیا، اور جیسے ہی میں نے اس پانی کو پیا اس کے بعد 7 سال تک نہ مجھے کبھی بھوک محسوس ہوئی ہے نہ کبھی پیاس۔ محمد والے محمد۔ یعنی یہ صرف بیوی کے نام سے مانگنے کی وجہ سے، نہ 7 سال تک انہیں کبھی بھوک محسوس ہوئی نہ کبھی پیاس محسوس۔ یہ بیوی کے نام کی برکت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی بہت زیادہ پریشان ہے تو اپنی بیوی کا واسطہ دیکھے اللہ سے۔ اگر کوئی حاجت ہے جو بہت وقت سے رکی ہوئی ہے، نہیں قبول ہو گئی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس سے ہم پریشان ہیں اور شفا نہیں مل رہی ہے، تو پھر بیوی کا نام دے کر۔ اور ہم نے خود دیکھا ہے کتنے لوگوں کو کہ جو ایسی ایسی بیماریوں میں تھے مگر جب بیوی کا نام دے کر انہوں نے مانگا ہے تو انہیں شفا۔ اور پھر بیوی کی عظمت میں کہ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد والے محمد۔ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ تھے، موجود تھے، اور جو ہے خطبہ دے رہے تھے، ان لوگوں سے جو ہے گفتگو کر رہے تھے۔ جناب جابر جو ہے وہ اس واقعے کے راوی ہے، جناب جابر جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کرتے، اس واقعے کو بیان کرتے کہ رسول اللہ جو ایک مرتبہ خطبہ پیش کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک بوڑھا ضعیف شخص جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ ضعیف شخص جو ہے وہ مسافر ہوتا ہے، اور وہ اس کا جو لباس ہوتا ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بہت ضعیف بیمار معلوم ہوتا ہے۔ وہ چل کر رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں یہاں سے بہت دور رہتا ہوں اور میں بہت دور سے سفر کر کے آیا تھا مدینہ، مگر یا رسول اللہ اب جو ہے مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے اور میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ میں واپس اپنے گھر جا سکوں، یا رسول اللہ آپ مجھے ایک سواری دے دیجیے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں اور میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ دے دیجیے، اور یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ پیسے بھی دے دیجیے۔ اور پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا لباس بھی جو ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور میرے پاس کوئی اور لباس بھی نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک لباس بھی دے دیجیے۔ رسول اللہ جو ہے وہ جب اس کا حال سنتے ہیں تو اتنے زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کا ایسا حال سن رہا ہے۔ یعنی اگر خدا نہ کرے ہم اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا ایسا حال سنیں تو ہم کتنے زیادہ غمزدہ ہو جائیں گے، تو رسول جو ہے وہ اس طرح سے غمزدہ ہو جائیں گے۔ اور پھر رسول اس سے کہتے ہیں کہ ابھی اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں۔ جب رسول اللہ یہ بات کہتے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ بھی تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ جب میں رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو میری پریشانیاں جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، مگر رسول اللہ کہہ رہے کہ اس وقت فی الحال میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ پھر آگے رسول فرماتے ہیں لیکن میں تمہیں ایک گھر کا پتہ بتاتا ہوں جہاں تم جاؤ گے تو تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو پھر وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ وہ کس کا گھر ہے؟ رسول کہتے ہیں وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام محمد والے محمد۔ رسول کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے، جب تم اس گھر پہ جاؤ گے اور اپنی حاجتیں طلب کرو گے تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ جناب بلال سے کہتے ہیں کہ بلال جاؤ اس شخص کو میری بیٹی کے گھر تک لے کر جاؤ۔ تو جناب بلال جو ہے وہ اسے لے کر جاتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے باہر۔ جب دروازے پر وہ شخص کھڑا ہوتا ہے تو پہلے وہ جا کر جناب زہرا کو سلام کرتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد وہ اپنی حاجت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیوی مجھے ایک سواری چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، کچھ کھانے کے لیے مجھے ایک لباس چاہیے اور کچھ پیسے چاہیے۔ تو بیوی جو ہے اس سے کہتی ہے کہ میرے پاس فی الحال پیسے، سواری اور لباس تو نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، مگر میرا یہ ہار ہے، اس ہار کو تم لے لو اور اسے تم بازار میں جا کے بیچ دینا اور اس سے جو قیمت ملے اس سے تم اپنے لیے انتظام کرنا۔ اور بیوی اسے اپنا ہار، جب وہ شخص اس ہار کو لیتا ہے تو
تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو اس جگہ میں انجان ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اسے کہاں بیچنا ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی انجان شخص ہو تو لوگ جو ہے اسے زیادہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. تو وہ سوچتا ہے یہاں وہاں جانے سے اچھا یہ ہے کہ میں پھر سے رسول کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور رسول سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور پھر ان سے پوچھ لوں گا کہ میں اس ہار کو کہاں پر بیچوں. پھر جہاں رسول اللہ بتائیں گے وہیں پر میں اسے بیچ دوں گا. تو وہ شخص جو ہے وہ پھر سے رسول اللہ کی خدمت میں جاتا ہے اور جا کر رسول کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے ذرے زہرا پر بھیجا جہاں سے میری پریشانی جو ہے وہ حل ہو گئی. اور لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس ہار کو کہاں بیچوں، مجھے نہیں پتہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے. تو رسول اللہ جو ہے وہ کچھ کہے اس سے پہلے وہاں پر جناب عمار جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. جناب عمار یہاں تو وہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس ہار کو خرید لوں. رسول اللہ کہتے ہیں ہاں عمار تم اس ہار کو خرید لو اور یقین جانو کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر اس ہار کی قیمت ادا کرنا چاہے تو وہ حقیقی قیمت نہیں ادا کر سکتے کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ. تو جناب عمار جو ہے وہ شخص کے کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، کچھ پیسے دے دو اور مجھے جو ہے ایک لباس دے دو اور میرا یہاں سے میرے گھر تک جانے کا انتظام کر دو. جناب عمار جو ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں 200 دینار اور 20 درہم دوں گا، کیا تم راضی ہو؟ کہتا ہے ہاں میں راضی ہوں. تو جناب عمار کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں تمہیں ایک بہترین لباس دوں گا، کیا تم راضی ہو؟ کہتا ہے ہاں میں راضی ہوں. پھر جناب عمار کہتے ہیں اس کے علاوہ میں تمہیں کھانے کے لیے روٹیاں اور گوشت دوں گا، کیا تم راضی ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں میں راضی ہوں. پھر جناب عمار کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں اپنی سواری بھی دے دیتا ہوں. وہ اپنا اونٹ جو تھا وہ بھی اس شخص کو دے دیتا. تو وہ شخص جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے جتنا سوچا تھا اس سے بہت زیادہ مجھے مل گیا ہے اور اب میں آسانی سے اپنے گھر تک جا سکتا ہوں. تو وہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، جناب زہرا کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب جناب عمار جو ہے وہ اس ہار کو لے کے اپنے گھر میں جاتے ہیں، اس پر جو ہے خوشبو لگاتے ہیں اور اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے کہ جاؤ اور اس ہار کو رسول اللہ کو ہدیہ کر دو اور کہو کہ جناب عمار نے آپ کو یہ ہدیہ کیا، عمار نے آپ کو یہ ہدیہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے تمہیں یعنی اس غلام کو بھی رسول اللہ کو ہدیہ کر دیا. تو وہ غلام جو ہے ہار لے کر رسول اللہ کی خدمت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے عمار نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور کہا ہے یہ ہار اور مجھے آپ کو ہدیہ کیا. رسول اللہ کہتے ہیں جاؤ جناب زہرا کے پاس، میں نے اس ہار کو اور تم کو جناب زہرا کو ہدیہ کیا. اب وہ غلام جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے در پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی آپ کے بابا نے مجھے بھیجا ہے آپ کے ہار کو آپ کو ہدیہ کیا اور مجھے بھی آپ کو ہدیہ کیا. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنا ہار لے لیتی ہے اور اس شخص کے کہتی ہے، اس غلام سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد محمد والے محمد محمد والے محمد باز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد لعنت بے شمار لعنت. اب جو وہ غلام تھا جسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے کے باہر کھڑا زور زور سے ہنسنے لگتا ہے. تو بی بی پوچھتی ہے کہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا ہار کتنا زیادہ بابرکت تھا کہ جس نے ایک برہنہ کو لباس پہنایا، ایک بھوکے کو جو ہے کھانا کھلایا، ایک وہ شخص جس کے پاس سواری نہیں تھی اسے سواری دلائی، ایک غلام کو آزاد کروا دیا اور پھر واپس پلٹ کر اپنے ہی مالک کے پاس وہ واپس آ گیا. یعنی یہ بی بی کے ہار کی برکت تھی کہ کس طرح سے یہ سارے کام ممکن ہو گئے بی بی کے ہار کی برکت سے. اور آج بھی ہم دیکھیں کہ اگر بی بی کا ہار نہیں لیکن بی بی کے نام سے ہم اگر مانگیں تو یہی برکتیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں نا ساری کی ساری بی بی کے نام سے. جتنی آپ کی حاجتیں ہیں وہ سب آپ اس فرش پر بیٹھ کر اللہ کو بی بی کا واسطہ دے دیں، جناب زہرا کا واسطہ رسول اللہ کو دے.
اور خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے مانگے اور دیکھے کہ کیسے آپ کی حاجتیں جو ہیں، کیونکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جو خالی لوٹ کر آنے کا درد ہے، اس لیے یہ بیوی کسی کو خالی نہیں لوٹا ہے نا عزیز۔ یہ وہی بیوی ہے کہ جنہیں دربار سے خالی بھیجا گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ بیوی اب کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ بیوی کا نام لے کر آپ جو بھی دعا مانگیے وہ ضرور عزیزو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام تھے اور رسول اللہ بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے۔ جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ گریہ کیوں کر رہے ہیں، تو رسول فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک۔ تو یہ وہ غم ہے کہ جس میں رسول رو رہے ہیں، جس میں علی رو رہے ہیں، جس میں ہر امام رویا ہے، یہ وہ مصائب ہے جناب زہرا کہ ہر امام جو ہے وہ اس مصیبت کو یاد کر کے روئے ہیں۔ یہاں تک کہ 10ویں امام سے جب عید غدیر کے دن امام گریہ کر رہے تھے اور کسی نے آ کر پوچھا کہ مولا آپ آج کے دن بھی گریہ کر رہے ہیں، تو مولا کہتے ہیں کہ ان دونوں نے ہمارے لیے کوئی دن ایسا نہیں رکھا کہ جب ہم گریہ نہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے ہماری دادی پر جو ظلم کیا ہے، اس کے بعد ہم ہر روز گریہ کرتے ہیں اپنی دادی کے مصائب پر، اور ہم ہمارے آخری فرزند کے ظہور تک ہر روز گریہ کرتے ہیں۔ اور عزیزو جو امام وقت ہمارے پردے غیب میں ہے نا، وہ بھی اپنی دادی کے لیے گریہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ایک عالم دین کے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کیا دیکھا کہ مولا مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کھیلے ہیں جنہیں دیکھ کر مولا گریہ کر رہے ہیں۔ اور جب پوچھا عید اللہ مراشی نجفی نے پوچھا کہ مولا یہ کون سی کھیلے ہیں، انہیں دیکھ کر آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، تو مولا کہتے ہیں کہ مراشی نجفی یہ وہ کھیلے ہیں جو اس دروازے پر لگی ہوئی تھی، جو ہماری دادی کا دروازہ تھا جسے جلایا گیا اور جو دروازہ ہماری دادی پر گرا تھا، اور یہ کھیلے آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ہمیشہ انہیں دیکھ کر گریہ کرتے ہیں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انہیں ظہور عطا کرے تاکہ ہم جا کے اپنی دادی کا انتقام لے سکیں۔ ہاں عزیزو، جناب زہرا جو ہے وہ اس موقع کے بعد در چلنے کے بعد پسلیاں ٹوٹ جانے کے بعد جب گریہ کرتی تھی نا، تب مدینے کی عورتیں آ کر شکایت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یا علی زہرا سے کہو یا دن میں گریہ کر لے یا رات میں گریہ کر لے، زہرا کے اس گریے سے ہمارے آرام میں خلل پیدا ہوتی ہے۔ جناب زہرا نے کہا یا علی ان سے کہہ دیجیے کہ میں رات میں گریہ کیا کروں گی۔ اب شہزادی دن میں صبح اٹھتی ہے، حسنین کو لیتی ہے، مدینے کے باہر ایک درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر شہزادی پورا دن گریہ کرتی ہے اور اندھیرا ہونے پر واپس گھر آ کر گھر پہ گریہ کرتی ہے۔ عزیزو آپ سنیں گی ایک مرتبہ جب شہزادی پلٹ کر گھر پہ آئی ہے تو مولا نے دیکھا کہ شہزادی کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ مولا نے پوچھا کہ زہرا آپ کے چہرے کا رنگ کیسے بدل گیا ہے؟ بیوی کہتی ہے یا علی وہ درخت جس کے سائے میں بیٹھ کے میں رویا کرتی تھی، مسلمانوں نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ اب مولا نے مدینے کے باہر ایک بیت بنایا۔ عزیزو آپ اپنا گھر بناتے ہو نا تو اس کا نام کچھ اچھا رکھتے ہو، اگر رضا خانہ بھی بناتے ہو تو اس کا نام بہت اچھا رکھتے ہو، مگر ہائے مولا نے اس گھر کا نام بیت الحزن رکھ دیا، یعنی مصیبتوں کا گھر۔ اب یہاں شہزادی رویا کرتی تھی۔ ہاں عزیزو شہزادی اور شہزادی بعد رسول ایک ایک کے گھر گئی ہے، اپنی ٹوٹی پسلیاں لے کر اپنے امام
کے لیے اپنے وقت کے امام کے حق کے بارے میں پوچھنے کے لیے ایک ایک کے گھر گئی ہے اور ایک ایک کے گھر جا کر دروازے پر دستک دے کر کہا ہے کہ کیا تم نے نہیں سنا میرے بابا نے غدیر میں علی سے کہا تھا کہ تم میرے جانشین ہو. اور پھر لوگ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سنا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے. بی بی آپ بہت دیر سے آئی ہو. اور بی بی ایک ایک گھر سے مایوس ہو کر خالی ہاتھ لوٹی ہے. عزیزو یہی سب منظر تھے جو رسول اللہ دیکھ رہے تھے اپنی آخری ایام میں. اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ میری امت کے بدترین لوگ جو ہیں وہ میری بیٹی کا سر جلانے کے لیے آ گئے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں. اور پھر جب شہزادی گریہ کرتی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں کچھ کان میں کہتے ہیں جس کے بعد اچانک شہزادی مسکرانے لگتی ہے. جب سبب پوچھا گیا تو شہزادی کہتی ہے میرے بابا نے کہا ہے کہ اے بیٹی زہرا تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملاقات کرو. جناب زہرا یہ بات سن کر خوش ہو گئی. ہاں چیزوں وہ دن بھی آیا کہ جناب زہرا اس دنیا سے جا رہی ہے. مولا کو بلایا کہا یا علی میری کچھ وصیتیں. مولا کہتے ہیں شہزادی وصیتیں بیان فرمائی. کہتی ہے یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. یا علی میرے حسین کو بار بار پیاس لگتی ہے. یا علی آدھی رات کو اٹھ کر حسین کو پانی پلانا. شہزادی کاش کربلا میں بھی آپ کسی سے کہتی کہ میرے حسین کو بار بار پانی دیتے رہنا. اس کے بعد شہزادی کہتی ہے یا علی میری قبر پہ آ کے بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا. شہزادی کہتی ہے یا علی مجھے غسل و کفن آپ ہی دینا. یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھانا. اور پھر شہزادی وصیتیں کرتی ہے اور آخری وصیت شہزادی کہتی ہے یا علی قیامت تک آنے والی میری نسلوں کو میرے سادات کو میرا سلام کہنا. اپنی مصیبت کے وقت بھی شہزادی نے آپ کو سلام کہا ہے. اور پھر عزیزوں مولا جب شہزادی کو غسل دینے لگے تو علی جیسے صابر امام ایک چیخ مار کر روئے. جب جناب فضا نے سوال کیا مولا چیخ مار کر رونے کا سبب کیا تھا تو کہا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. زہرا نے کبھی مجھے نہیں بتایا. ہاں عزیزوں ہم میں سے بہت لوگ ہوں گے جن کو فریکچر ہوا ہوگا جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوگی. ہڈیاں ٹوٹنے پر بہت زیادہ درد ہوتا ہے انسان تڑپ جاتا ہے مگر پسلیاں ٹوٹنے پر ہر ایک سانس کے ساتھ محمد امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد منتقم خون حسین علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد امام زمان علیہ السلام جہاں بھی و صحیح و سلامت ہوں. پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے صدقے میں ہمارے والدین اور مرجع کرام کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد ہم سب کو امام عصر علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرما. پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد قلب مقدس امام عصر علیہ السلام کو ہم سے راضی ہو پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد ہم سب کو دنیا میں بار بار زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام نصیب فرما. آخرت میں شفاعت ائمہ